بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان 5 گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے بچا لو۔ ویڈیو کو دیکھنے میں دیر نہ کریں۔ اولاد خواہ بیٹا ہو یا بیٹی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، یا پھر ان کو ملا جلا کر لڑکے بھی بنا دیتا ہے اور لڑکیاں بھی، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ علم کا بھی مالک ہے، قدرت کا بھی مالک ہے۔ اسلام نے بیٹی کی پرورش کرنے اور اس کی شادی کرنے پر جنت کی بشارت سنائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے، اور آپ نے کیفیت بتانے کے لیے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں تھیں، اس نے ان بیٹیوں یا بہنوں کی کفالت کی تو اس کا ٹھکانہ اور ان پر رحم کیا جائے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اگر کسی کی 2 بیٹیاں یا بہنیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بیٹیوں کا بھی یہی حکم ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے گمان کیا کہ صحابہ کرام نے یہاں تک سوال کیا کہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو اسلامی شریعت کے مطابق رشتہ طے کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ لڑکے اور لڑکی کی قد کاٹ، شکل و صورت، تعلیم و تربیت میں ہر ممکن حد تک مناسبت پائی جائے، تاکہ دونوں میں ہم آہنگی، مطابقت، موافقت اور الفت قائم ہو سکے۔ بے جوڑ اور غیر مناسب رشتوں سے بچا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے مطابق پسندیدگی 2 طرفہ ہے۔ صرف لڑکے کو لڑکی پسند ہونا کافی نہیں، بلکہ لڑکی کو بھی لڑکا پسند ہونا ضروری ہے، پھر ہی دونوں میں ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور شادی کے مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ دونوں میں محبت ہو اور ایک دوسرے سے سکون پائیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس نظام تخلیق میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر شادی شدہ کا نکاح اس سے پوچھے بغیر نہ کیا جائے، اور کنواری کا بغیر اجازت نکاح نہ کیا جائے۔ انتخاب زوج کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں جنہیں نظر انداز کر کے اکثر لوگ لڑکے کے مال و دولت کو دیکھ کر لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ اگر لڑکے کے پاس زیادہ مال و دولت کی بجائے ضروریات زندگی پورے کرنے کی استطاعت اور اچھا کردار ہو تو دونوں کی زندگی میں محبت، سکون اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جیسی نعمتیں بآسانی نازل ہو سکتی ہیں، اور اسی کی تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس ایسے شخص کی نکاح کا پیغام آئے جس کی دینداری اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے نکاح کرو، خواہ وہ کوئی اور شخص ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں بہت زیادہ فساد اور فتنہ پھیلے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں ایسا شخص نکاح کا پیغام دے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے نکاح کرو، اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین سے بہت بڑا فتنہ برپا ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ اچھا شوہر وہی ہوگا جو ذیل میں مذکور حدیث مبارکہ کے جملہ امور پر عمل کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب خود پہنے تو اسے بھی پہنائے، اس کے منہ پر نہ مارے، اسے برا نہ کہے، اور گھر کے علاوہ تنہا کہیں نہ چھوڑے۔ لہٰذا بہترین انتخاب زوج کے لیے معیار یہ ہونا چاہیے کہ مرد دیندار، با اخلاق اور وسیع النظر ہو، اور اہل خانہ کو نیکی کی رغبت دلانے والا، حلال رزق کمانے والا، اور اپنے خاندان یعنی بیوی اور بچوں کی کفالت کا اہل ہو۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، کیونکہ نکاح سے نظر بہکتی نہیں اور شرمگاہ محفوظ رہتی ہے، اور جو شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کر دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں مرد کو حلیم الطبع، بہادر، خوش خلق، عورت سے بھلائی کرنے والا، اچھے کاموں سے محبت والا، خصوصاً بیوی کے اچھے کاموں پر
دل کھول کر داد دینے والا، احسان کرنے والا، ظلم و تشدد سے پرہیز کرنے والا اور معاملات زندگی میں بہترین منظم معاشی لحاظ سے خود کفیل ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا، وہ بہت پریشان تھا، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، اے امیر المومنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ تک لے آئی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں صلح کر کے آپ کے پاس، آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیں جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر ہمیشہ خوش رہیں۔ اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا، آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے، اور باپ اس کے لیے تو فکر مند ہوتا ہے جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں۔ باپ کو اپنے گھر کی چار دیواری چھوٹے لگنے لگتی ہے تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی نہ چھو سکے۔ اس لیے اے مالدار شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے اور نہ ہی اونچے مقام والے گھر کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو، صرف 3 چیزوں کا خیال کر لینا، آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا۔ وہ مالدار شخص بہت خوش ہوا۔ مالدار شخص نے عرض کیا، امیر المومنین، وہ کون سی 3 ایسی چیزیں ہیں؟ یہ کون سے ایسے عمل ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، یاد رکھنا، اپنی بیٹی کا رشتہ ایسی جگہ یا ایسے گھر میں کبھی نہ کرنا جس گھر میں گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہوں، مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بننے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ ناظرین، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی حسین لڑکی کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ میکے والوں سے پیار ملتا ہے۔ وہ میکے والوں پر اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے، اور ایسا ہم نے دیکھا ہے بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیا ہے۔ ایسے کئی گھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اس لیے ان کو ہر چھوٹے اور بڑے تانے دیتے ہیں۔ نہ اس بچی کو دن کو سکون ہوتا ہے اور نہ رات کو راحت کی نیند آتی ہے۔ ماں باپ کو دیکھتی ہے، وہ اسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرا ماں باپ یعنی پورا خاندان پریشان ہے، اور وہ گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخرکار تھک ہار کر وہ اپنے ظالم شوہر کو اپنا لیتی ہے اور اس شوہر کے ظلم و ستم کو اس کے طعنوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹھ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اے مالدار شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بننے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا۔ محترم ناظرین، ہم نے اپنے ارد گرد یا کہیں نہ کہیں یہ تو ضرور دیکھا ہے اور سنا ہے کہ ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو بھی ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کو خاطر خواہ میں نہیں لاتے۔ ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوئے۔
اور اپنے لیے عذابوں کا گڑھا کھود رہے ہیں۔ اس لیے اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش خلقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اسی طرح ہو کر رہے، کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے اور اپنی بیوی پر ظلم و ستم اور کسی قسم کی بے جا زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں، بیماری اور رنج و غم میں دلجوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت آبرو کی حفاظت کرے، اور جو شخص اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دیانتداری اور دینداری کی تاکید کرتا رہے، شریعت کی راہ پر چلائے اور اپنی بیوی کے اخراجات میں کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اسی طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، تیسری بات، تیسرا عمل، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کبھی نہ کرنا جہاں ان کے کنبہ یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہو، خواہ ان کے پاس ہزاروں اونٹ کی قطار بھی موجود ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو۔ حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے، کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر بہت غضبناک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ خود سوچئے، جس عمل پر پروردگار عالم غضبناک ہو جاتے ہیں، وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا کیا جائے گا، بلکہ وہ تو خوار ہی ہو گیا۔ اس لیے اے شخص، ان تین چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو، کیونکہ یہ سنتی عمل ہے، اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دین کے سارے فطور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرنے ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے۔ خوش رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔